جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسکراتا رمضان سیٹ انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. سلسلہ ہے اسلامی گفتگو کا، اور آج ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب. سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ لباس آپ کا، اور عرب کا جس طریقے سے رواج ہے، محبت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت جچ رہا ہے سر آپ پہ. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ لباس پہننا بار بار نصیب فرمائے، آپ کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنائے. بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. نظر بد سے اللہ تعالیٰ بچائے. زبیر بھائی کو تصویریں بھیجوں گا آپ کی، کہ زبیر بھائی جو ہے نا بہت ماشاءاللہ خیال بھی رکھتے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں. بہرحال ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ فائدہ کامران بھی موجود ہیں. ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہم گفتگو کریں گے یعنی مسلمانوں پہ جو جنگ مسلط کی گئی، یعنی مسلمانوں نے جب بھی تلوار اٹھائی ہے اپنی دفاع کے لیے اٹھائی ہے. یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے فتح کا دن رکھا، جبکہ وہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ جنگ کی گئی تھی، جنگ بدر، غزوہ بدر. لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی، اس پہ بات کریں گے. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ 17 رمضان المبارک کا جو دن ہے، یہ خاص طور پہ جو ہے وہ یوم الفرقان کے حوالے سے، ویسے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بھی یہ یوم ان کا یوم وصال ہے، اس وجہ سے بھی اس یوم کو ہم یاد رکھتے ہیں. ان پہ بھی بات کریں گے، کیونکہ بالکل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ بھی گفتگو کیے بغیر آج کے دن کا حق ادا نہیں ہوگا. کیا فرمائیں گے سر 17 رمضان المبارک کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. صدق اللہ العظیم. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم رمضان المبارک کا 7واں روزہ گزار رہے ہیں. آج کا یہ دن تاریخ اسلام کے اندر بہت ہی نایاب دن ہے، اور اس دن کی جو فضیلت ہے وہ یقیناً قرآن اور حدیث کے اندر بہت زیادہ آئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب، آج کا دن جسے ہم کہتے ہیں یہ آزادی کا دن ہے. آزادی کا دن ہے تاریخ اسلام کے اندر. 17 رمضان المبارک 2 ہجری یہ مارکہ وجود میں آیا، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ پہلا رمضان تھا اور پہلا جہاد تھا. یہ تاریخ اسلام کے اندر ماہ رمضان المبارک پہلا تھا اور جہاد بھی پہلا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرما کے امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا. بے شک اللہ فرماتا ہے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، بے شک حق آ گیا باطل مٹ گیا، اور باطل باطل کان زہوقا، بالکل مٹنے کے لیے باطل، بے شک باطل مٹنے ہی کو ہی تھا. بے شک یہ تھا قرآن مجید فرقان حمید، جس کی عملی تفسیر جنگ بدر کا میدان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا. جمع فرمانے کے بعد آپ نے اس جنگ کے متعلق اپنے اصحاب کو تیار فرمایا. وہ صحابہ جو بیچارے خوراک میں بھی کم تھے، وہ بیچارے لباس میں بھی کم تھے، ان کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. 2 گھوڑے تھے، 6 زیرہ تھی، اس طرح کا ساز و سامان آپ کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ ظاہری کوئی ایسی قوت اور طاقت نہیں تھی جس کے بلبوتے پر جنگ لڑی جائے. جبکہ مقابل میں جو کفار تھے وہ مسلط ہر قسم کی تیاری سے آئے تھے، خوراک سے بھی، جان سے بھی، مال سے بھی، جانور، ہتھیار، ہر چیز بہت کچھ تھا ان کے پاس، سواریاں، ہر چیز تھی ان کے پاس. اور یہ جنگ کا پس منظر کچھ اس طرح کا تھا کہ بدر کے میدان میں یہ کفار جو تھے ایک ٹیلے پہ گامزن تھے، اونچی جگہ پر تھے، اور نچلی سطح پر مسلمانوں کا گروہ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اوپر سے آئیں گے اور نیچے حملہ کریں گے، یہ سارے مٹھی بھر مسلمان جو ہے تہس نہس ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے.
اس لیے کہ یہ دنیاوی مال و متاع پر ان کی نظریں تھی، اور جو مسلمانوں کی جو نظریں تھی وہ ودھا کے چہرے پر تھی، بے شک بے شک، کیونکہ ان کے اندر جو شوق شہادت اور جو جذبہ اسلام، جو ایمان تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے دی ہوئی برکتیں تھی۔ سارے صحابہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرما کر فرمایا، میرے صحابہ، سامنے مد مقابل میں بہت بڑی طاقت ہے، لہٰذا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، میں کسی پر جبر نہیں کر سکتا، زبردستی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چراغ کو گل کر دیا تاکہ کسی کو شرمندگی بھی محسوس نہ ہو۔ وہی سنت امام حسین نے میدان کربلا میں جاری فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا اپنی جان مال سب کچھ آپ کے قدموں میں قربان کر دیں گے، ہم جانے والے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے صحابہ آرام کریں، نیند کر لیں، آرام کر لیں، صبح کو انشاءاللہ ہم میدان جہاد کی طرف جائیں گے۔ سارے صحابہ سو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور اللہ سے مناجات کرتے رہے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلوت کے ساتھی رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، آج سے پہلے اور آج کے بعد میں نے کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کنڈیشن کے اندر اپنے رب سے مناجات کرتا ہوا نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اتنا گریہ زاری فرما رہے تھے، بار بار آپ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے اتر رہی تھی اور ابو بکر اس چادر کو سیدھا کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو 313 ہیں، اس سے پہلے مکے کے اندر جو چھوٹے موٹے حالات پیش آتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا، تو آج آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ یا رسول اللہ، آج بھی آپ کا رب نہیں چھوڑے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی آپ کے لیے آپ کے منصب کو بڑھانے کا سبب بنے گا۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کچھ دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، سرکار بھی کچھ دیر دیوار سے خیمے سے ٹیک لگا کے آرام فرما ہوئے۔ جب صبح ہوتی ہے نماز کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں خلوت کا ساتھی تھا، سرکار بیدار ہوتے ہیں نماز کے بعد اور فاروق اعظم سے فرماتے ہیں، عمر آؤ ذرا میدان جنگ بدر کا ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑ کر جب آپ میدان کی جانب آتے ہیں تو حضرت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر ایک چھڑی میرے ہاتھ میں دے دو۔ عمر فرماتے ہیں، میں نے چھڑی ہاتھ میں دی تو سرکار نشان لگا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو سرکار، ہم نے عرض کیا، رسول اللہ یہ نشان کس واسطے لگا رہے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں، یہ جو میں نے نشان جو خط لگایا ہے، یہاں پر عمر بن ہشام جس کا نام ابو جہل ہے، یہاں ابو جہل کا لاشا گرے گا، تڑپے گا، یہاں اللہ اکبر، ھذا مصرع ابو جہل، ھذا مصرع فلان، ھذا مصرع فلان۔ تو ابو عمر فاروق فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ 70 لکیریں حضور نے کھینچی، اللہ اکبر، 70 لکیریں، اور حضور فرماتے ہیں یہاں پر وہ جو کفار کے بڑے بڑے دستوں میں رہنے والے جنگجو جو کفار تھے وہ مریں گے، اور ابو جہل کا جو اللہ تبارک و تعالی نے حشر کیا، فرمایا اتنی بڑی فوج کا سپہ سالار اور ایک چھوٹے سے بچے نے، دو چھوٹے کمسن مومن، چھوٹے مومنوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اور ان کی بھی عجیب بات ہے کہ آنے کے لیے ان میں اتنا ذوق شہادت اور جذبہ جہاد تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشل درخواست کر کے پرمیشن لے کر ماں کا پیغام لے کر آتے ہیں کہ ماں نے ہمیں کہا کہ بیٹا تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، ایسا نہ ہو بعد میں تانا دیں کہ تمہارے گھر سے کوئی جنگ بدر کے جنگ میں کوئی نہیں آیا، تو تم دونوں تیار ہو جاؤ، سرکار کی بارگاہ میں جا کر پیش ہو جاؤ۔ دونوں بھائی آتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کو دیکھا جو 15 سال کا تھا، 14-15 سال، اس کا قد لمبا تھا،
تو سرکار نے اس کو اجازت دے دی. سرکار نے فرمایا اس کا قد لمبا ہے, اس کو اجازت دے دی. اور چھوٹا جو معاوض تھا اس سے کہا کہ بیٹے ابھی تم چھوٹے ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تو آپ آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کشتی میں تو میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں, یا رسول اللہ میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں, کشتی میں پچھاڑ دیتا ہوں. تو آپ ایک کام کیجیے یا رسول اللہ ہم دونوں کی کشتی کرا دیجیے, اگر میں اس کو پچھاڑ دوں تو مجھے بھی اجازت دے دیجیے گا یا رسول اللہ. سرکار نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دونوں کی کشتی کرا دیجیے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی کشتی کرائی. تو چھوٹا بڑے کے کان میں آ کر کہتا ہے بھائی خود ہی لگ جانا, اپنی کمر کو خود ہی لگا دے, کیوں تو تو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے, اگر تو کشتی لگا دے گا کام میرا بن جائے گا. صحیح بات. تو دونوں اس حوالے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے اور دونوں شہادت کے لیے گامزن ہو گئے. یہ تھا ان دونوں کا شوق شہادت. بے شک. آگے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ معرکہ وجود میں آیا تو صحابہ سرکار کی طرف دیکھتے ہیں, سرکار صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں. سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ پریشان نہ ہو, اللہ کی نوری مخلوق بھی تمہارے ساتھ ہے. سب صحابہ نے سر پر امامے باندھے ہوئے تھے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں 1000, 3000, 5000 فرشتوں کو جب اتارا تو فرشتے بھی اللہ نے کہا اے نوری مخلوقو آج تم خاکیوں میں مل جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کے اندر اپنا کردار پیش کرو. سبحان اللہ. تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ ابھی کفار کی گردن آتی تو وہ پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی, اس کا ہاتھ پہلے ہی کٹ جاتا. وہ فرشتے لڑ رہے تھے. یہ مدد کہاں سے آئی؟ یہ مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی. کیوں؟ یہ وہ صحابہ تھے جو روزہ بھی رکھتے تھے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اللہ پاک کہا کہ اللہ نے بارش برسائی, کیونکہ یہ نیچے تھے. بارش جب اوپر ہوئی تو نیچے ریت کے ٹیلے بنے ہوئے تھے, تو صحابہ نے کچھ چھوٹے چھوٹے گھڑے بنائے ہوئے تھے تاکہ بارش برسے گی, پانی نیچے آئے گا, اس میں جم جائے گا, تاکہ وہ ہمارے پینے کا سبب بن جائے گا. تو یہ وہ لوگ تھے جو سحری میں بھی کچھ نہیں کھاتے تھے, افطاری میں بھی کچھ نہیں کھاتے. آج ہم افطاری کا سامان ظہر سے شروع کر دیتے ہیں, بالکل تھوڑی دیر میں طرح طرح کے کھانے کے لیے ہمارے دل کے اندر خواہشات امڑ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کون سی دعوت میں جائیں گے, کہاں پہ بوفے ہے, بڑے بڑے پکوان اور کہاں پہ جو ہے نا سحری کی دعوت ہو رہی ہے. شہر میں روزانہ کی بنیاد پہ سحریوں کی دعوت ہو رہی ہے اور افطار پارٹیز ہو رہی ہیں, لوگ جا رہے ہیں. رمضان المبارک میں میرے خیال میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جن کا ویٹ بڑھ جاتا ہے, وزن 2-3 kg 4 kg بڑھ جاتا ہے, پھر کہتے ہیں وہ تلے ہوئے پکوڑے سموسے کھا لی نا زیادہ, اس وجہ سے بھئی آپ نے روزہ رکھنا ہے تو کم کھا پی کے روزہ رکھیں تاکہ روزے کا اثر تو ہو. روزے کی جو اصل روح ہے تقویٰ, آپ کو پتہ تو چلے کہ ایک شخص پہ جو بھوکا اس پہ کیا گزرتی ہے. اگر آپ نے اتنا ہی کھا پی کے 3 وقت کے پورے کھانے آپ نے کہ آپ افطار کو ناشتہ سمجھ کے کر لیں اور پھر ایک رات کا کھانا کھا لیں, دوپہر کا کھانا سمجھ کے پھر آپ سحری بھی کر لیں, تو کیا رہ گیا, پھر کیا فرق رہ گیا. سونا بھی آپ کو اتنا ہی, روزے چھوٹے ہیں, روزے کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں, تو پھر آپ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام دنوں سے زیادہ 3 وقت کے پراپر کھانے کھا رہے ہیں. تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رمضان المبارک آپ کو محسوس بھی ہونے چاہیے روزے, تب تو بات ہے. تو سر یہ ماشاءاللہ اچھا اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے مدد فرمائی مسلمانوں کی, اب وہ ایک تو گڑھے بن گئے, دوسرے جو پتھریلی زمین تھی وہ پھسلنے لگی, اور جو مسلمانوں کی زمین تھی وہ مضبوط ہو گئی, وہ جم گئی بالکل. اور جس طریقے سے جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی تھیں, بالکل اسی جگہ پہ کفار مکہ اور قریش کے سرداران جہنم واصل ہوئے. بالکل کمال. نام لے کر سرکار نے نام بتائے تھے, نام لے کر خط کھینچا, نام لے کر خط کھینچا, اور 70 لکیریں سرکار نے متعین فرمائی تھی, وہی 70 ہی واصل جہنم ہوئے. واہ 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 واہ, کمال ہو گیا. یہ سرکار کا علم بات صرف یہ ہے کہ اگر آج بھی ہم صدقے دل سے اگر کوئی کام کریں اور جذبہ ایمانی ہم میں موجود ہو, تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ تو آج بھی مدد فرماتا ہے. سر 1965 میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی مدد فرمائی. ایم عالم صاحب نے جس طریقے سے اتنے جہازوں کو مار گرا کے اور جو ورلڈ ریکارڈ بنایا, وہ خود کہتے ہیں کہ یار میرے تو آنکھوں میں اندھیر آ گیا تھا, یہ کس نے کیسے گر گئے اتنے سارے جہاز. کشمیری نے پوری اس کی روجداد لکھی ہے. ہاں, سورج کشمیری نے
کہ جب 65 کی جنگ تھی، ہماری مسلح افواج جب حملہ کرتی انڈیا کے بارڈر پہ بالکل وہ خود کہتے جب ہم پاکستان کی جانب اپنے بم پھینکتے بلاس کرنے کے لیے تو ایسا لگتا تھا کوئی فضا میں اڑ کر کوئی طاقت آئی ہے آتی ہے اس کو دریا راوی کے اندر ڈال پھینک رہی ہے. نہیں بالکل صحیح فرمایا. کون سی طاقت تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مدد فرما رہا تھا. یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ مصطفیٰ کی سلطنت کے وزیر اعظم ابو بکر تھے اور مصطفیٰ کی سلطنت کے وزیر دفاع فاروق اعظم تھے. سبحان اللہ. آج ہماری آرمی، ہماری پاکستان افواج اللہ سے سلامت رکھے، اور آج بھی الحمدللہ پورے اقوام عالم کے اندر جیسے اللہ نے پاکستان کو فوج عطا فرمائی ہے، دنیا کی کسی ملک کو عطا نہیں فرمائی. بے شک اتنی دلیری، اتنی بہادری سے آج جو پاکستان کی حفاظت پر گامزن ہے، اللہ پاکستان آرمی کو، پاکستان افواج کو سلامت رکھے. آمین آمین ثم آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت انداز میں آج گفتگو فرمائی. امید کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ تازہ ہو گیا ہوگا. بہرحال یہ سیگمنٹ ہمارے اختتام کے قریب ہے، لیکن یہاں میں درخواست کروں گا فائزہ کامران سے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے سرکار مدینہ، بے کس پہ کرم کیجئے. ہے وقت مدد آئیے، بگڑی تو بنائے، بگڑی تو بنائے، پوشیدہ نہیں آپ سے کچھ دل کے فسانے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے. سبحان اللہ. چھائی ہے مصیبت کی گھٹا، گیسو والے، گیسو والے، للہ میری ڈوبتی کشتی کو بچا لے، طوفان کے آثار ہیں، دشوار ہے جینا، گردش میں ہے تقدیر بھور میں ہے سفینہ، بے کس پہ کرم کیجئے. سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ فائزہ، بہت خوبصورت آپ نے کلام جو ہے وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. ناظرین ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب، سابق سینیٹر آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ امام و خطیب مرکزی مسجد تھانوی جیکب لائنز کراچی. آج ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو کریں گے، اور آج یہ دوسرا پروگرام مولانا صاحب کے ساتھ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ جو نشست اب چلے گی اس سے آپ کو خاص طور پہ مزید آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. بہرحال ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.